بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاری گزٹ میں ہوں گل بخشال۔ ناظرین، درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان اب نہیں تو کبھی نہیں، ہم نہیں تو کون۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت منظور کر لی، لیکن راولپنڈی پولیس نے ہنگامہ آرائی اور کار سرکار میں مداخلت کے الزامات کے تحت ایک مقدمے میں خان کو پھر سے گرفتار کر لیا۔ حالانکہ عمران خان اگست 2023 سے جیل میں ہیں، اس کے باوجود جماعت کے کارکنوں کو مشتعل کرنے اور حکومت کے خلاف اکسانے جیسے الزامات میں ان کے خلاف مقدمات درج ہیں۔ ایک مقدمہ میں عمران خان کی ضمانت منظور ہوتی ہے تو انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خود تو پاکستان اور بیرون پاکستان عوام میں نہیں آ سکتے اور خان کو عوام میں جانے نہیں دیتے۔ مافیا جانتی ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، لیکن اس کے چاہنے والے عمران خان کی سوچ کے ساتھ سڑک پر ہیں۔ دراصل رجیم مافیا اپنے سیاسی مستقبل کے خوف میں مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی آواز پر 24 نومبر کے لانگ مارچ سے قبل اسلام آباد کی انتظامیہ نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر پہنچا دیے۔ تخت اسلام آباد کو بچانے کے لیے اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں میں کنٹینر رکھ کر دارالحکومت کے باشندوں کو قید کر دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں، لیکن قیدی نمبر 804 کے پرستار حق و صداقت کی آواز سے ایک واحد شخص عوامی جمہوریت اور پاکستان کے خوبصورت اور آزاد مستقبل کے لیے امریکی مافیا کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر ایوب کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کریں، لیکن مذاکرات میں 3 مطالبات کو سامنے رکھیں۔ 24 نومبر کی شام سے پہلے پاکستان بھر میں سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں، پاکستان میں عوامی حقیقی جمہوریت اور آئین کو بحال کر دیں، غیر آئینی پارلیمنٹ کے آئین میں 26ویں غیر آئینی ترمیم کا خاتمہ کر دیں۔ ناظرین، دنیا اس حقیقت سے انکار نہیں کرے گی کہ تحریک انصاف کو دبانے کے لیے تمام تر حربوں، ظلم و بربریت کے باوجود قوم کے بیدار قومی شعور نے تخت اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی بھی پاک فوج کو اس طرح کی شدید ترین عوامی نفرت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تخت اسلام آباد پر قابض مافیا نے اپنی بقا کی جنگ میں اخلاقیات کا جنازہ تک نکال دیا ہے۔ دنیا یہ بھی جان گئی ہے کہ تحریک انصاف کے قائد کو جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے 9 مئی کا ڈرامہ کھیلا گیا تاکہ محب وطن باشعور عوام کو کچلنے کے لیے کوئی تو الزام ہو۔ برطانیہ سے واپسی پر اداروں کے یار اور مافیا کے سہولت کار مولانا فضل الرحمان بھی کہنے لگے ہیں تحریک انصاف کو احتجاج کا حق ہے، لیکن 24 نومبر کی کال کے لیے وقت مناسب نہیں۔ جانے وہ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں تحریک انصاف میں مؤثر حکمت عملی اپنانے کی پالیسی بنانے والے لوگ نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مؤثر حکمت عملی بنانے والے تو مولانا کی جماعت میں ہیں سارے۔ تخت اقتدار کو عمران کی سونامی سے بچانے کے لیے انتظامیہ نے سندھ اور پنجاب سے بھی 2,000 پولیس اہلکاروں پر مشتمل نفری طلب کر رکھی ہے۔ حکم جاری ہوا ہے کہ پنجاب سے آنے والے 10 ڈی پی اوز اپنے ساتھ 500 پولیس اہلکار بھی لے کے آئیں گے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تخت اسلام آباد کے غاصب
کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف 50 افراد بھی اکٹھے نہیں کر سکتی۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر اسلام آباد کے باشندوں کو کیوں قید کیا جا رہا ہے؟ داخلی اور خارجی راستے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے مافیا حواس باختہ ہے، اور دراصل وہ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے انصافیوں کا نعرہ ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں، ہم نہیں تو کون۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔